أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ من نطفة اذا تمنى۔ سورہ النجم آیات 33 سے 46۔ افرأیت، کیا آپ نے دیکھا، الذی تولی، جس نے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، واعطی قلیلا، اور تھوڑا دیا، واکدی، پھر رک گیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، بہت سی اصناف کے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑا۔ اکثر مفسرین کی رائے میں ان آیات میں مذکور شخص الولید بن مغیرہ ہے۔ وہ آپ کی باتوں سے متاثر ہوا، آپ کی دعوت پر لبیک کہا، سرداران قریش میں سے تھا، باقی ساتھیوں کو بڑی فکر لاحق ہو گئی۔ وہ اس کے پاس آئے اور کہا، ترکت دین الاشیاخ، تو نے اپنے بڑوں کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے عذاب سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ تو اس سے کہا گیا کہ تم اپنے مال میں سے کچھ مال مجھے دے دینا، روز قیامت تمہارے حصے کا عذاب میں جھیل لوں گا۔ شرط یہ ہے کہ تم دوبارہ سے اپنے باپ دادا کی دین کی طرف لوٹ آؤ۔ جبکہ بعض مفسرین نے ولید بن مغیرہ کے بجائے کسی اور شخص کو مراد لیا ہے۔ بہرحال جو شخص بھی تھا، اس کے نام کو ذکر کرنے کے بجائے اس کے کردار کو یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ اس شخص نے اسلام سے منہ پھیر لیا۔ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا، اس نے تھوڑا مال دیا، وَأَكْدَىٰ، اور پھر رک گیا۔ اکدا کا معنی کسی کام کو شروع کرنا اور پھر اس سے رک جانے کے ہیں۔ اصل میں یہ لفظ اس کیفیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کنویں کی کھدائی کرتے کرتے نیچے سخت چٹان آ جائے جس کے بعد اسے کھودنا ممکن نہ رہے اور مجبوراً اس عمل کو ترک کرنا پڑ جائے، اور اس سے بخیل کے لیے استعارہ بھی ہے جسے مال خرچ کرنا انتہائی مشکل لگتا ہے۔ اعندہ، کیا اس کے پاس، علم الغیب، غیب کا علم ہے، فہو یرا، پس وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ آگے جا کر کیا معاملات ہونے ہیں، کیا کوئی کسی کا بوجھ اٹھا سکے گا یا نہیں۔ ایک طرف تو وہ یقینی علم ہے جو قرآن اور رسول کے ذریعے سے ان تک پہنچایا جا رہا ہے، اسے یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں، تو کیا ان کے پاس کوئی اور ایسا ذریعہ بھی ہے کہ جس سے یہ علم غیب جان لیتے ہیں اور پھر انہیں وہ سب کچھ نظر آئے جو ہو رہا ہو۔ ام لم ینبأ، کیا اسے خبر نہیں ملی، بما فی صحف موسیٰ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، وابراہیم، اور ابراہیم کے، جو کچھ حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں بیان کر دیا گیا ہے، اس کی خبر اس تک نہیں پہنچی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو تو یہ سب مانتے بھی تھے، دعویٰ بھی کرتے تھے کہ ہم تو دین ابراہیمی پر ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم کی صفت بیان کی گئی، الذی وفا، جس نے اپنا قول پورا کر دکھایا، جو اپنے وعدے کا سچا تھا، کہ اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بھی حکم ہوا، جس بھی امتحان سے گزرنا پڑا، وہ ہر وعدے کو سچ کر دکھانے والے، ہر امتحان کے معیار پر پورے اترنے والے تھے۔ جس طرح سورہ بقرہ میں فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو وہ سب پوری کر دکھائیں۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔
اللہ تزرو کہ نہیں اٹھائے گی، وازرہ اٹھانے والی، وزر اخرى دوسرے کا بوجھ۔ ہر انسان اپنے کیے کا خود جواب دہ ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھائی کرو گے تو وہ بھی اپنے لیے کرو گے، اسی طرح اگر کوئی انسان برائی کرتا ہے تو وہ بھی اسی کے ذمے ہے۔ تو یہ بات کوئی نئی نہیں ہے کہ جسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہوں، بلکہ اس بات کا تذکرہ تو حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں بھی موجود ہے کہ ہر انسان اپنے کیے کا جواب دہ ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ، اور یہ کہ نہیں ہے انسان کے لیے، الا مگر، ما سعی جو اس نے کوشش کی، جو کمائی کر کے دنیا سے انسان جائے گا وہ آگے وہی کچھ پائے گا، اچھے کا صلہ اچھا، برے کا صلہ برا۔ سورہ بقرہ میں فرمایا تلک امۃ قد خلت، یہ ایک گروہ تھا، ایک امت تھی جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، اس کے لیے جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا۔ تو اس بات کے ذریعے سے ان کے عقیدہ شفاعت کو بھی رد کیا جا رہا ہے، جو انہوں نے مورتیوں، مجسموں اور فرشتوں کے بارے میں بنا رکھا تھا کہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں، ہمیں روز قیامت انہوں نے بخشوا لینا ہے۔ تو بات واضح کر دی گئی، انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی، وَأَنَّ، اور بلا شبہ، سَعْيَهُ، اس کی کوشش، سَوْفَ يُرَى، ملاحظہ کی جائے گی، دیکھی جائے گی، نامہ اعمال سامنے لائے جائیں گے، میزان لگا دیا جائے گا، کیا کچھ لے کر آیا ہے سب سامنے آ جائے گا۔ ثم، پھر، یجزاہ، اسے جزا دی جائے گی، اسے بدلہ دیا جائے گا، الجزاء الاوفى، پورا پورا بدلہ، کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرى، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرى، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہے اسے بھی دیکھے گا۔ تو ہر عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ، اور بلا شبہ، إِلَى رَبِّكَ، آپ کے رب کی طرف ہی، الْمُنْتَهَى، انتہا ہے۔ کہ یہ بات بھی واضح رہے، مولا اور مرجع اللہ ہے، چاہے کوئی شخص آخرت کو مانے یا نہ مانے، اسے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ، اور بلا شبہ وہی، اضحک، ہنساتا ہے، وَأَبْكَى، اور رلاتا ہے۔ تو اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے جس کے اختیار میں ہنسانا بھی ہے، رلانا بھی ہے، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ، اور بلا شبہ وہی، امات، مارتا ہے، واحیا، اور زندہ کرتا ہے۔ تو اسی اللہ کی طرف لوٹنا ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم، سورہ ملک میں فرمایا جس نے زندگی اور موت کو بنایا تاکہ وہ تم کو آزمائے۔ وَأَنَّهُ، اور بلا شبہ اسی نے، خلق الزوجین، تخلیق کیے ہیں جوڑے، الذکر، نر، والانثى، اور مادہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنا دیے ہیں، یہ جوڑا مذکر اور مؤنث کا ہے، اور پھر اسی جوڑوں سے ان کی نسل کو آگے رواں دواں رکھا۔ من نطفۃ، ایک نطفے سے، ایک بوند سے، اذا تمنا، جب کہ وہ ٹپکا دی جائے۔ تو وہ اللہ جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اس نے زندگی کا آغاز ایک بوند سے کر دیا، چاہے تو اس نطفے سے تخلیق کرے، چاہے تو نہ کرے، چاہے تو اس کی نشو و نما ہو، کوئی شکل و صورت اختیار کرے، چاہے تو پہلے مرحلے میں ہی اسے ختم کر دے، اور اگر پھر وہ تخلیق کی طرف لے جائے، اسی کا اختیار ہے کہ اسے مذکر بنا کر پیدا فرمائے یا اسے مؤنث تخلیق کر دے، اسے کیسی شکل و صورت عطا کرنی ہے یہ بھی اسی کا اختیار ہے۔ وہی رحم مادر میں تمہاری شکل و صورت بناتا ہے جیسی وہ چاہتا ہے۔ تو جو مالک، جو خالق،
جو رب اتنی قدرتوں والا ہے، بندگی بھی اسی کی مطلوب ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔